اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو کوئی محتاجگی نہیں ہے کہ بے نیاز ہے اور وہ قابل حمد ہے۔ سورہ لقمان مکے والوں کے دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔ مکے والے حضرت لقمان کو بہت ہی سمجھدار، ہوشیار اور دیندار سمجھا کرتے تھے، اور ان کے یہاں حضرت لقمان کی بات ایک مستند بات ہوتی تھی کہ اگر حضرت لقمان نے کوئی بات کہی ہے، ان کو معلوم پڑ جائے کہ یہ بات حضرت لقمان کی ہے، حکیم لقمان کی ہے، تو پھر وہ لوگ اس پر یقین کرتے تھے کہ لقمان جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت لقمان نبی ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملا کہ حضرت لقمان نبی ہیں، لیکن یہ قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ حکمت جو ہم لوگ سمجھتے ہیں حکمت ڈاکٹری، باتوں کی سمجھ، اللہ کی معرفت، یہ چیز حکمت ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اچھے برے میں تمیز کرنے کی فرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو انبیاء کرام تو سب کچھ حکمت والے ہوتے ہی ہیں، بندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جس کو حکمت سے نواز دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا گیا۔ تو حضرت لقمان انہی میں سے تھے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، کافر اور مشرک نہیں تھے۔ مکے والے ان کو مستند مانتے تھے، معتبر جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ہی حالات کو، ان کے اقوال کو ہی مکے والوں کے سامنے پیش کیا کہ مکے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاؤ۔ سوچو سمجھو تو تھوڑا غور تو کرو کہ اگر کوئی غلط بات ہے تو کیا غلط بات ہے، کون سی ایسی خلاف عقل بات کہہ دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارے تم دیکھو تو صحیح، تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو تمہارے حکیم لقمان کہا کرتے تھے، اور حکیم لقمان کی بھی معلوم ہے ہم نے ان کو بہت سمجھداری دی تھی، اور سمجھداری اس لیے دی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور شکر ادا کرے گا کوئی اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آدمی اگر الحمدللہ شکر کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا تو اللہ کی شان کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شان آلریڈی بلند ہے۔ اب جو کوئی شکر کرے گا تو اپنے لیے، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا کہ ہم تو اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ غنی جسے کسی کی کوئی محتاجگی نہ ہو، کسی بھی پل کسی بھی لمحے کو جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ غنی کہلاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں اگر تھوڑا سا بھی محتاج ہے کسی بھی چیز میں تو پھر وہ غنی نہیں ہوگا۔ وہ اگر ایک چیز کا بھی محتاج ہو جائے تو پھر محتاج ہو جائے کہ یہ تو محتاجگی ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر وہ اللہ نہیں ہوگا کسی ایک پل میں بھی۔ بندے شکر نہیں کر رہے، شان کبریائی گھٹی جا رہی ہے،
تو یہ محتاجگی کہ ہم بندے میں تعریف کریں کم سے کم۔ اس کے بعد اگر کہیں مجبوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مجبوری ثابت ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بندوں کی کسی بھی چیز کا وہ بالکل بے نیاز ہے، محتاجگی نہیں کہ بندے میری ایسا کرے تو میری شان بڑھے گی، کوئی نہ کرے۔ اللہ اپنے آپ میں قابل حمد ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے آلریڈی وہ قابل تعریف ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ثابت کرے کہ لوگوں سے کہے میری تعریف کرو میں نے یہ کام کیا، تم خود بخود تعریف کرو گے اس کی۔ اگر تمہارے اندر سمجھداری ہے خود تعریف کرو گے، نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ سورج کو اگر یہ کہو کہ سورج کی ہم روشنی کو نہیں مانتے تو آپ کے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، آلریڈی سورج روشن ہے، تو مانو یا نہ مانو، اسے وہ سورج نکل آیا نا، روشنی ہو گئی۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کر لو، کسی کمرے میں چلے جاؤ تو مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن آپ اس سچائی سے بھاگ نہیں سکتے کہ سورج کے اندر روشنی تو ہے۔ اسی طرح سے اللہ قابل حمد ہے، اس نے ہر کام ایسے کیے ہیں کہ تعریف کے قابل ہے۔ تو تم لوگ مانو یا نہ مانو، تمہاری دعا تمہاری ماننے کا محتاج نہیں کہ تم لوگ مجھے مانو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری شان بڑھے گی، کوئی نہ مانے۔ تم لوگ جب نہیں تھے، انسان دنیا میں نہیں تھا، تب بھی اللہ کی شان تھی، شان کبریائی تھی، اور جب قیامت آ جائے گی کوئی نہیں بچے گا، تب بھی اللہ رہے گا۔ تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ ایک پل کے لیے بھی اگر ہم نے محتاجی ثابت کر دی تو وہ غنی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی صفت غنی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سانس لینے میں ہم لوگ ہر پل محتاج ہے، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہے، چلنے پھرنے میں قدموں کے محتاج ہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے اس سے۔ بات کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو زبان چاہیے، اللہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے، محتاجگی نا ہماری ہے۔ ہم لوگ کسے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں نہ ہو تو نہیں دیکھیں گے، یعنی آنکھوں کے محتاج ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں چاہیے ہوتی، سننے کے لیے ہمیں کان چاہیے، اللہ کو کان نہیں چاہیے کہ اللہ کے کان ہیں تو سنے گا۔ وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ اب ہم لوگ سوچیں گے کہ یار جب کان نہیں تو سنتا کیسے ہوگا، اور جو زبان نہیں تو بولتا کیسے ہے؟ بہت جنرل بات ہے۔ ہم لوگ کبھی غور کریں ریکارڈنگ کے اوپر، ریکارڈنگ سب سن رہی ہے، اس کے اندر سسٹم کر دیا سن رہی ہے وہ ریکارڈنگ، جو بولو گے آپ سن لے گی، جو بولو گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، بغیر کان کے سن رہی ریکارڈنگ، اور بولنے کے لیے بھی بجا دو آپ، ویڈیو آڈیو بجا دو آپ، نہ زبان ہے نہ دانت ہے نہ منہ ہے، بس آواز نکل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولنے پر بھی اس کے کسی کے محتاج نہیں ہے، پکڑنے کے لیے ہم لوگ ہاتھوں پیروں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر پل ہر چیز میں بے نیاز ہے وہ۔ ہم لوگ زندہ رہنے کے لیے محتاج ہیں سانسوں کے، وہ کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں۔ عجیب شان کبریائی ہے اس کی، عجیب شان کبریائی کہ اللہ کے بارے میں جتنا غور کرو گے، اس کی صفات کے بارے میں جتنا غور کرو گے تو اللہ کی محبت کی بڑھتی چلی جائے گی کہ میرا رب کوئی ہلکا پھلکا رب نہیں ہے۔ ہم نے کسی محتاج کو، پریشان حال کو رب بنانا نہیں رکھا جو کسی ایک پل محتاج ہو جائے۔ جو مشرک ہوتے ہیں ان کے خدا ہر پل محتاج ہوتے ہیں، غنی نہیں ہوتے، ہر پل محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج ہے ہی نہیں۔ اسے انسان، اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہو، محتاج ہی نہیں ہے اللہ اس کا۔ ماں کا ہونا ضروری ہے، اس کا بھی محتاج نہیں ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر رہا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر رہا ہے، اور کبھی کوئی جڑواں بچے پیدا کر رہا ہے، اور ایک عورت کی 2 2 3 3 شادی 4 4 شادی ہو جاتی ہیں، بچے نہیں پیدا ہوتے،
ایسا بھی ہے کہ یہاں شادی ہوئی طلاق ہو گئی، دوسری شادی ہوئی پھر طلاق ہو، بچے نہیں ہو رہے تو بھی بچے نہیں ہو رہے. تو یہ اس کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ قابل حمد ہوتا ہے کہ اس پہ جب غور کرے گا انسان تو اسے واقعی میں پھر بعد میں خوشی ہوتی کہ میرے رب نے بڑا اچھا کیا. کبھی یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، کبھی یہ چیز سامنے نہیں آ پاتی، بعد میں آتی ہے، بعد میں آئے گی. تو مکے والوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کرو گے وہ اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اس میں اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تم بات کرتے ہو لقمان کی، تو لقمان کی بھی تو یہی تھے. یاد ہے تمہیں لقمان کے بارے میں جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ سے شرک مت کرنا. یہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو جو سب سے بہتر چیز دے سکتا تھا وہ یہ ہے. یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتا دو، میرا آخری وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں، شاید اب تمہیں کوئی نصیحت نہ کر سکوں، اتنا بتا دو کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، اتنا بتا دو، کیونکہ بس یہی ٹینشن ہے تمہارے فیوچر کی، مجھے یہی تمہارا فیوچر ہے. اگر تم صحیح جواب دو گے بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی بندگی کریں گے، جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہوگا، یعنی اللہ. ہاں تو ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ تمہارا فیوچر کیا ہوگا، تمہارا فیوچر وہی سنبھالے گا. تمہارے فیوچر کا مالک بھی اللہ ہے، تمہارے ماضی کا مالک بھی اللہ ہے. اس لیے تم نے اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے یہی وصیت کی کہ بیٹے یہ بات یاد رکھنا، اللہ سے شرک مت کرنا. باقی جب اللہ سے شرک نہیں، اب یہ بنیادی چیزیں، اللہ سے شرک اگر نہیں کرو گے، اللہ کو ایک مانو گے، تو آپ اس کے بعد میں تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر صحیح رکھ لو گے. کہ آپ نے شرک کر رہے ہو تو پھر سب کچھ کر سکتے ہو، کتنی نیچتا پر جا سکتے ہو، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں. کتنے ظالم ہو جاؤ گے، کتنے جابر ہو جاؤ گے،